بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ربا اور سود کی۔ اس ویڈیو میں بھی ہم مزید احادیث کے ذریعے ربا اور سود کے جو گناہ ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ربو عربی زبان کا ایک عام لفظ تھا جو نزول قرآن سے پہلے بولا جاتا تھا اور وہاں کا ہر شخص اس کا مطلب سمجھتا تھا، اور وہی تھا جو پچھلی احادیثوں میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہ ہوگا۔ اگر خود سود نہ بھی کھاتا ہو تو اس کے بخارات یا اس کا غبار ضرور اس کے اندر موجود ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کی بئی سونے کے بدلے اور چاندی کی چاندی کے بدلے، اور گیہوں کی گیہوں کے بدلے اور جو کی جو کے بدلے، اور کھجوروں کی کھجوروں کے بدلے اور نمک کی نمک کے بدلے یکساں اور برابر اور دست بدست ہونی چاہیے، اور جب اجناس مختلف ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرط یہ کہ لین دین بدست ہو۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گیہوں گیہوں کے عوض، جو کے عوض، کھجوریں کھجوروں کے عوض دست بدست برابر بیچا خریدا جائے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے سود کا معاملہ کیا اور وہ سود کے گناہ کا مرتکب ہوا۔ اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت اچھی قسم کی برنی کھجوریں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ہمارے پاس گھٹیا قسم کی کھجوریں تھیں، میں نے وہ وسعت دے کر یہ برنی ایک سا خرید لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عین ربا ہے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرو۔ جب تم کھجوروں سے کھجوریں خریدنی چاہو تو پہلے اپنی کھجوریں بیچ دو، پھر ان کی قیمت سے دوسری کھجوریں خرید لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عطا بن یسار تابعی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے سونے یا چاندی کا ایک پیالہ یا جگ اسی جنس کے اس سے زیادہ وزن کے عوض فروخت کیا، تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بئی فروخت سے منع فرماتے تھے، الایا یہ کہ برابر برابر ہو۔ تو حضرت معاویہ نے کہا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی مذائقہ اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے سخت رنجیدہ ہو کر کہا، مجھے معاویہ کے بارے میں معذور سمجھا جائے، یعنی مجھے معاویہ کے بارے میں معذور سمجھا جائے، میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتاتا ہوں اور وہ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد خود حضرت معاویہ سے کہا، میں تمہارے ساتھ اس سرزمین میں نہیں رہوں گا جہاں تم ہوگے۔ اس کے بعد حضرت ابو الدرداء اور حضرت عمر کے پاس مدینہ آئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ اس طرح کی بئی فروخت نہ کرو۔ سونا چاندی وغیرہ کا اسی جنس سے تبادلہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ دونوں میں یکساں وزن یعنی برابر ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قیام بھی وہیں تھا جہاں حضرت معاویہ تھے، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے اس جگہ رہنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلے گئے اور حضرت عمر کی خدمت میں پیش ہوئے، تو حضرت عمر نے بھی حضرت معاویہ کو خط میں لکھا کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ آپ سونے چاندی کی جنس کے بدلے کوئی اور چیز لیں، یعنی یا تو آپ اپنی چیز فروخت کر کے پھر وہ چیز خریدیں یا اس چیز کے برابر کی وہی چیز خریدیں۔ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، اور کھجور کے بدلے کھجور۔ ربا یا سود اسلام میں سخت ممانعت کیا گیا ہے، اس کے لین دین کو، اس کے کاروبار کو۔ ہمارا آج کا معاشرہ سود کی لعنت سے اتنا گھرا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے اس کو برا نہیں سمجھتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود یا سودی کاروبار اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، جانتی ہوں کہ بہت مشکل ہوگا سودی کاروبار کو چھوڑنا، کیونکہ سودی کاروبار میں بظاہر تو بہت نفع ہے لیکن آخرت میں بہت نقصان ہے۔ تو اپنا خسارہ کرنے سے بچیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے سے بچیے، سودی کاروبار اور لین دین سے توبہ کیجیے اور اپنی آخرت سنواریے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔